أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات، مختصر حمد و صلوات کے بعد اس فقیر اخیر میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 28واں پارہ سورہ تحریم کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے آیت قرآنیہ سے متعلق کچھ گفتگو ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے بھی ہم نے اسی آیت کو عنوان بنا کر بعنوان توبہ گفتگو کی۔ آج بھی ہم نے مناسب سمجھا کہ توبہ ہی سے متعلق چند ضروری باتیں آپ کی گوش گزار کی جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ بجا لاؤ، توبہ کرو، اور توبتاً نصوحا، ایسی توبہ کرو کہ آئندہ کو نصیحت ہو جائے، آئندہ اس طرح تمہارا میلان نہیں جائے، اور جیسے اب تمہیں گناہوں سے محبت تھی ایسی ہی نفرت تمہارے دل میں گناہوں سے ہو جائے۔ ابن کثیر نے ایک موقع پر لکھا کہ حضرت نعمان ابن بشیر جو صحابی رسول وہ اسے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر شریف پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ توبتاً نصوحا یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں سچے دل سے رجوع لایا جائے اور اب گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، اور جیسے گناہوں سے محبت کرتا تھا، معصیت سے محبت کرتا تھا، اسی طریقے سے اب گناہوں سے اتنی ہی یا اس سے بھی زیادہ نفرت ہو جائے، اب کبھی گناہوں کے قریب نہ جائے، اور جن سے توبہ کی ہے ہرگز ان کا ارتکاب نہ کرے۔ تو میں نے فاروق اعظم کو فرماتے سنا کہ یہ ہے توبۃ نصوحا۔ ہم نے گزشتہ جمعے آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم شریف کے طویل حدیث پر گفتگو کی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ توبہ پر بنی اسرائیل کے ایک شخص کی مغفرت کر دی جس نے ابھی توبہ نہیں کی، بلکہ توبہ کے ارادے سے اللہ کے نیک بندوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، اور بالکل بیچ میں اس کا انتقال ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا۔ طویل حدیث کے بعد ایک مختصر حدیث یہاں یہ بھی کہ رب کریم نے ایک فرشتے کو آدمی بنا کر بھیجا، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، یہ کہنے لگے یہ ہمارا آدمی، وہ کہنے لگے ہمارا آدمی۔ اس آدمی کو جسے رب کریم نے بھیجا فرما میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں۔ دونوں نے اسے اپنا حکم بنا لیا۔ فرمایا تم ایسا کرو کہ زمین کو ناپو، جہاں سے یہ آ رہا تھا اور جدھر جا رہا تھا ادھر زیادہ ہے یا ادھر زیادہ۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ رب کریم نے زمین کو حکم دیا، ادھر سے زمین تھوڑا پھیل گئی، ادھر کی زمین کو حکم دیا کہ تو تھوڑی سکڑ جا، اور جب ناپا تو نیک بندوں کی طرف صرف اس کا سینہ یا ایک بالی سے زیادہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔
تو ارادہ توبہ پر بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیتا. سبحان اللہ. دعا ہے کہ جو دعائیں ہم نے کی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں حضرت امام حسن بصری کے متعلق نقل کیا، جو بڑے مشہور تابعی ہیں اور بڑے نیک اور بڑے نورانی چہرے کے بزرگ تھے. تو ہم اور آپ تو میرا خیال ہے اکثریت بڑی بڑی شبوں میں، مقدس مہینے یا مقدس راتوں میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رجوع نہیں کرتے. ان کے لیے ہر رات ہر جیسی رات، اور مومن کے لیے ہر رات شب قدر، ہر رات شب برات. کیا مطلب ہوا کہ جیسے اس کی فضیلت و برکت جو ساری شب رہتی؟ نہیں، بلکہ ہر رات میں ایک وقت ہے، ایک مقررہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی دعا قبول کرتا، اور وہ وقت ہے نماز تہجد کا. اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرما. اور آپ نے جمعے کے فضائل میں بھی سنا کہ جمعے کے وقت کئی اقوال ہیں جو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ذیل المدع اپنے والد ماجد کی کتاب پر حاشیہ، اس میں کئی اقوال نقل کیے کہ جب امام منبر پر بیٹھ جائے اس کے ایک طرف سلام پھیرنے تک وہ ساتھ ہوتی ہے کہ جس میں اللہ سے جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا، توبہ کی جائے اللہ توبہ جو ہے اسے قبول فرمائے گا. مگر جمعے کے خطبے کا تقاضا یہ ہے کہ ہاتھ پھیلا کر نہ مانگا جائے، منہ سے کچھ نہ کہا جائے، کہ جمعے میں 2 رکعتیں جو کم ہیں اس کی جگہ جو خطبہ ہے وہ بھی نماز کا قائم مقام ہے. اس میں اتنی بھی اجازت نہیں کہ کوئی خلاف وضع کوئی کام کرے تو کوئی اس کو ٹوکے کہ بھئی یہ کام مت کرو. البتہ صرف امام کو اجازت کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے وہ کر سکتا ہے، برائیوں کا حکم دے سکتا، برائیوں سے روک سکتا ہے، نیکیاں کو حکم جو ہے وہ دے سکتا. تو بہت سے لوگ یہ مقدس راتیں عام راتوں کی طریقے سے گزر جاتی. میں ذکر کر رہا تھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حسن بصری کے متعلق فرمایا، جب شب برات آتی تو حضرت حسن بصری جب لوگ دیکھتے ان پر خوف اور خشیت اتنی زیادہ طاری ہوتی، ان کے چہرے کا رنگ اتر جاتا. بلکہ حضور غوث پاک نے تو یہ تک لکھا کہ شب برات میں ان کا چہرہ ایسا نظر آتا جیسے کسی آدمی کو دفن کرنے کے بعد کچھ دن کے بعد نکالا جائے اس کا چہرہ کیسا ہو، کہ بالکل رونق نہ ہو چہرے پر، جیسے بڑھاپا آ گیا ہو، ایسا ان کا چہرہ جو ہے شب برات میں ہو جاتا. کسی نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ اب حکمت کی بات آپ سنیے، اگر اس کو گرہ میں باندھ لیں، خدا کرے کہ میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، اور اس کو گرہ میں باندھ لیں بزرگوں کے اقوال. تو انہوں نے 2 جملے کہے، وہ سنیے کیا. فرمایا بات یہ ہے کہ جو برائیاں ہیں نا، جو گناہ ہیں وہ تو یقینی. اب مجھے بتائیے، ہم جو گناہ ہم نے کی وہ یقینی ہے یا نہیں؟ ہم نے نمازیں چھوڑی یہ یقینی، روزے نہیں رکھے یہ یقینی، جھوٹ بولا یہ یقینی ہے، بے شمار برائیاں کی وہ یقین، اس لیے کہ ہم ہی نے کی، کسی دوسرے کا فرض نامہ تو اٹھا کر نہیں دیکھا، ہم نے. تو کہا میں اس لیے خوف زدہ ہوں کہ میری برائیاں جو ہیں وہ تو یقینی، مگر جو نیکیاں ہیں ان کا مجھے پتہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول بھی ہیں یا نہیں. تو میں ان گناہوں کو یاد کر کے میری کیفیت یہ ہے جو میرے یقینی ہیں، اور میری عبادت جو ہے وہ اس معنی کر غیر یقینی ہے کہ کی تو ہے ہم نے، لیکن نہ جانے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یا نہ فرمائے. لیکن اتنی بات ضرور ہم نے بارہا آپ سے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں آپ مایوس ہو جائیں کہ نیکی کا تو کوئی فائدہ نہیں. تو مسلم شریف میں ایک اقتباس حدیث کا یہ ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم شریف کی کتاب التوبہ کی پہلی حدیث ہی میں کتاب التوبہ کی یہ جملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے گمان کے قریب ہے. جیسا اللہ کے بارے میں گمان رکھو گے اللہ تبارک و تعالی ویسا معاملہ فرمائے گا. کیا مطلب ہوا؟ جو نیکی، جو ہم اچھائیاں کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ سے یہ گمان رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہماری نیکی کو قبول فرمائے گا. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ عزیزان گرامی عطا فرمائے گا. اب اس کے بعد آئیے ہم کتاب التوبہ مسلم شریف سے ایک حدیث جو بہت مشہور ہے، آپ نے یقیناً سنی ہوگی، ہم اسے عرض کرتے ہیں اور پھر ہم ذرا وقت ملے تو ان کا ذکر کریں گے آج، جو بڑا اہم ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ وہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے. ہم مختصر اس کی نشاندہی بھی کریں گے وہ کون سے گناہ ہیں جو توبہ سے معاف نہیں ہوتے. حالانکہ توبہ سے تو بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے، مگر وہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، ان سے ہمیں بچنا ضروری ہے. اس کا ہم ذکر عزیزان گرامی آخری میں کریں. حدیث شریف یہ ہے جو کئی طرق پر مسلم شریف میں ہے، غالباً 5-6 طریقے سے یہ ہے، مختلف راویوں سے. وہ حدیث شریف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے دربار میں توبہ کرتے ہو تو جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ سے کتنا خوش ہوتا. حالانکہ وہ تو رحیم اور کریم ہے، وہ ہماری توبہ سے خوش. یہ ہمیں غلامی مصطفیٰ کا یہ درہ، یہ امتیاز. فرما وہ اتنا خوش ہوتا ہے اپنے بندوں کی توبہ سے. حضور کیا مثال دیتے، اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے. وہ تو ان کیفیتوں سے، ان معاملات سے جو ہمارے ذہن میں، وہ تو سب سے پاک. فرمایا اس طرح خوش ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. پھر حضور نے ایک مثال دی. کسی راوی نے پوری طویل حدیث کو بیان کیا، کسی نے اس کے 1-2 جملے بیان کیے، کسی نے آدھی حدیث بیان، جیسی ضرورت تھی راویوں نے بیان کر دیا. اور اس کے بعد اسی طریقے سے وہ روایتیں آتی گئیں اور امام مسلم تک یہ پہنچی، انہوں نے نقل کیا. ان سب کا نچوڑ یہ ہے، فرض کریں ایک آدمی طویل سفر پر روانہ ہو رہا، بہت طویل سفر. اس کے پاس ایک سفر کے لیے اونٹنی ہے، اس اونٹنی پر زاد راہ، کھانا پینا، ساری ضروریات اونٹنی پر ہے. اور بیاباں جنگل میں اس کی اونٹنی اس سے گم ہو جاتی. گم ہونے کے بعد کیونکہ سارا ساز و سامان اسی اونٹنی پر، اوڑھنے بچھانے کا سامان اسی اونٹنی پر، جتنا سفر آدمی اتنا توشہ لے کر سفر کرتا ہے، وہ سب جو ہے وہ اسی پر لدا ہوا ہے. تو اب چاروں طرف تلاش کرتا ہے جنگل، اونٹنی کہاں. اور جنگل میں دوڑ دوڑ کر بالکل تھکا ماندہ ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے. اب سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب میں کیا کروں، موت کیسے آئے، دنیا سے کیسے جان چھوٹے، اب سفر کرنا ممکن نہیں. تو وہ اس مایوسی میں سرہانے ہاتھ رکھ کر موت کے انتظار میں لیٹ جاتا کہ اب تو دنیا سے تعلق سوائے موت کے کوئی ختم نہیں کر سکتا. تو موت کے انتظار میں لیٹ جاتا. آنکھ لگ جاتی. آنکھ لگنے کے بعد جب اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کی وہ اونٹنی جو اس سے بیاباں جنگل میں گم گئی، وہ اس کے سرانے کھڑی ہوئی ہے. فرما میرے غلاموں اب تم بتاؤ کہ اس کو کتنی خوشی ہوگی. صحابہ نے کہا حضور اس کو بے انتہا خوشی ہوگی جو موت کے انتظار میں لیٹا ہوا، کہ موت ہی اس کا دنیا سے انقطاع کر سکتی، تو اسے تو بہت خوشی ہوگی. فرما اس آدمی کو جتنی خوشی ہوگی اس سے زیادہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ سے خوش ہوتا. اللہ اکبر. نے دیکھا گناہوں کا معاف ہونا وغیرہ یہ تو اپنی جگہ، مگر ہماری توبہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بے نیاز ان تمام چیزوں سے، وہ اپنے بندے کی توبہ سے عزیزان گرامی خوش ہوتا. وہ اتنا رحیم اور کریم ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا، ایک تو ہے بے عینی توبہ، اور یہ ہے کہ دل سے صرف ارادہ کر لے کہ یہ کام نہیں کروں گا، رجوع الی اللہ، اللہ کے دربار میں رجوع کر لے سچے دل سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا. یقیناً حدیث کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ ہے، لیکن اس وقت ہمیں جو یاد ہے واقعہ وہ ہے مثنوی شریف میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے ہماری وعظ اور نصیحت کے لیے اس واقعے کو نقل فرمایا. فرماتے ہیں دور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہوتا یہ ہے کہ جب اسلام آیا تو شراب جو لوگ پیتے تھے، جیسے ہی اسلام آیا تو شراب اس طرح گلیوں میں بہ رہی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے. یعنی
جو آج شراب پی جا رہی اس سے 100 گنا شراب پی جاتی. بڑے بڑے مٹکے، بڑی بڑی چیزیں ہوتی جس میں شراب جو ہے وہ جمع ہوتی. جب انہیں اونڈھیلا گیا تو بارش کے پانی کی طرح سے بہنے لگ گئی. اب حرمت کا حکم آ گیا. حکم آنے کے بعد میں کیا ہوا؟ شراب لوگوں نے اوندھا دی. مگر کچھ لوگ جن کے دلوں میں اسلام ابھی پورے طور پر راسخ نہیں ہوا، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ کر لیا کرتے تھے. اسی لیے تو تعلیم رکھی گئی کہ شرابی اگر نشے میں پکڑا جائے تو اتنے درے اس کو مارے جائیں وغیرہ. ایک تعزیرات اور حدود کی بحث جو ہے وہ ایک الگ. دور فاروق اعظم میں مولانا روم کہتے ہیں ایک شرابی تھا. اچھا، شراب پیتا بھی تھا اور شراب بیچتا بھی تھا. ایک مرتبہ دوپہر میں کڑی دھوپ پڑ رہی تھی، جس وقت لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کرتے ہوتے عموماً. ایسے موقع وہ شرابی نے کیا کیا؟ شراب کی بوتل بغل میں دبائی، اس کے اوپر جبہ پہنا، چوغا پہنا، اور اس کے اوپر کمبل یا کوئی شال یا چادر اوڑی، اور اس کے بعد خود بھی شراب کے نشے میں غالباً کہیں شراب دینے کے لیے جا رہا. بڑے اپنے نشے میں حشاش بچا جب نکلا، جب کسی گلی میں گھسا تو گلی میں گھسنے کے بعد حسن اتفاق کہیے، سوئے اتفاق کہیے اس آدمی کے لیے، اس گلی میں حضرت عمر فاروق تشریف لا رہے. اور فاروق اعظم کا دبدبہ یہ تھا، لباس تو بہت سادہ ہوتا اور ہاتھ میں درہ ہوتا. اب اس شرابی نے جب حضرت عمر فاروق اس گلی میں دیکھا، بھاگنے کی گنجائش بھی نہیں. کہاں بھاگے تو بھی پکڑا جائے کہ فاروق اپنے سپاہیوں کو دیکھو دوڑ پکڑ کر کے لاؤ. کہاں بھاگ رہا کمبخت؟ پکڑا جاتا. اب کیا کیا جائے؟ جیسے جیسے یہ آگے بڑھ رہا ہے، کپ کپی چھوٹ رہی، فاروق اعظم آگے سے آ رہے. اب اس نے کہا، یا میرے مولا، اب مجھے درہ فاروق سے کون بچا سکتا؟ اس لیے کہ فاروق اعظم کا درہ بظاہر ایک رسی کا ٹکڑا ہوتا. اللہ اکبر، اس میں وہ ہیبت تھی، وہ ہیبت اور لوگوں کے لیے پریشانی کا سامان. جو مجرم لوگ ہوتے درے کو دیکھ کر ہیبت کھا جاتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ ہم نے با حدیث کی کتابوں میں پڑھا. جب حضرت امیر معاویہ کا دور آیا، بنی امیہ کا دور کہتے، تو ظاہر ہے کہ سپاہیوں کے ہاتھ میں جیسے یہاں گنیں ہوتی، اس زمانے میں تلواریں ہوا کرتی. بنی امیہ کے دور میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب ان کے سپاہیوں کی چمکتی ہوئی تلواروں کو دیکھتے تو یہ جملہ کہا کرتے جو حدیث میں ہے. فرمایا، اے سپاہیوں، جو تمہاری تلواروں میں چمک اور دمک ہے، قسم خدا کی حضرت فاروق اعظم کے درے میں وہ ہیبت تھی جو تمہاری تلواروں میں نہیں. احیبو من سیوفکم، کہ تمہاری جو وہ ہے کیا نام ہے تلواریں، ان سے زیادہ فاروق اعظم کا درہ جو اس سے زیادہ ہیبت ناک تھا. اب اس سے اندازہ لگا لی لوگ کتنا ڈرتے ہوں گے فاروق اعظم. اس کے ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ عدل، انصاف. سمجھے؟ انصاف کا نفاذ، عدل کا نفاذ. اور عدل ایسا کہ ہم نے کبھی گفتگو کی اور بعد میں بھی کریں گے کہ ایک عدالت میں جب گئے تو عدل کا عالم یہ کہ قاضی ان کی ہیبت سے کھڑا ہو گیا، فاروق اعظم بیٹھ گئے، گواہی دینی تھی گواہی دی، چلے گئے اور جا کر کے اس قاضی کو معزول کر دیا. کس سے معزول کیا؟ فرمایا کہ تمہارے کورٹ کے عدالت کا آداب یہ تھا کہ تم مجھے دیکھ کر نہیں اٹھتے، کیونکہ میں تو گواہی دینے کے لیے قاضی اگر کھڑا ہو جائے تو اس کا مطلب تو پارٹی بن گیا. کہا تم قاضی ہونے کے اہل نہیں، معزول کر دیا. یہ عدل فاروق اعظم اس لیے ہیبت کرتے تھے لوگ. اب اس نے کیا کیا؟ فاروق اعظم کو درہ سمیت دیکھ کر دل ہی دل میں یہ کہا، اے اللہ تبارک و تعالی، آج اگر تو نے مجھے فاروق اعظم کے درے سے بچا لیا تو میں تیرے دربار میں سچی توبہ کرتا ہوں، نہ کبھی شراب کو ہاتھ لگاؤں، نہ شراب پیوں گا، نہ بیچوں گا، نہ رکھوں گا، مگر مجھے فاروق اعظم کے درے سے بچا لے. آج اتنی ہیبت ان کے درے کی تھی. دل ہی دل میں جناب اس نے توبہ کی، رجوع کیا. کوئی ایسے کان پک اٹھک بیٹھک نہیں، مگر فاروق اعظم کا روپ دبدبا ایسا تھا کہ جب دونوں قریب آئے، اللہ اکبر، اس کو کانپتے ہوئے چہرہ اس کا جو ہے پریشان ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ جوان کیا بات، کیوں گھبرا رہا ہے؟ کہ اتار اپنی چادر. اس نے چادر اتاری. کہا یہ جبہ اتارا. اس نے جبہ اتارا. دیکھا کہ بغل میں بوتل. کہا یہ کیا ہے؟ یہ بغل میں کیا ہے؟ کیا سامان ہے؟ اس کے منہ سے نکل گیا
یا امیر المومنین اس بوتل میں دودھ ہے، میں دودھ لینے کے لیے گیا تھا، اس میں دودھ ہے۔ فاروق اعظم بڑے نباس تھے، کہنے لگے یہ کیا بات، کیا دودھ لے کر آدمی جائے تو اتنا چھپا کر جاتا ہے کہ اوپر جبہ پہنے اور اس کے اوپر کمبل یا چادر اوڑھے اور بغل میں دبائے؟ بھائی دودھ تو آدمی ہاتھ میں لے کر کے جاتا، یہ دودھ کہاں؟ یہ تو لگتا ہے کہ شراب۔ فرما نکال بغل میں سے شیشہ، اس نے نکالا تو جو قرائن تھی اس اعتبار سے فاروق اعظم پر ذہن یہی تھا کہ اس میں کوئی شراب ہی ہو۔ جب انہوں نے ڈھکن نکالا اور ڈھکن نکالنے کے بعد اپنے ہاتھ میں ڈالا، آپ تعجب ہوں گے سن کے، مولانا روم کہتے ہیں کہ اس میں دودھ تھا، بجائے شراب کے اس بوتل سے دودھ برآمد ہوا۔ چلیے دودھ تو نکل گیا، ڈھکن لگا دیا، شیشی واپس کر دی، مگر دریائے حیرت میں ڈوب گئے فاروق اعظم اور اللہ کے دربار میں رجوع کیا، اے اللہ تبارک و تعالی، اگر اس میں دودھ تھا یہ ڈرا کیوں، اس طرح پریشان کیوں ہوا، ایسا کیا معاملہ ہوا؟ لیجیے اللہ تبارک و تعالی بعض اپنے نیک بندوں پر القاء فرماتا ہے، الہام فرماتا ہے، اور فاروق اعظم کے متعلق تو ایک حدیث شریف موجود کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کی امت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی الہام فرماتا، القاء فرماتا۔ الہام اور القاء کیا ہے کہ جو بات اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے ان کے دل میں اس بات کو ڈال دیتا ہے، جس کی پوری تعریف جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب الوحی ہے، پھر اس کی شرح علامہ ابن حجر یا وغیرہ، ان میں دیکھا جا سکتا کہ الہام کیا کہ اللہ تعالیٰ جو بات ہوتی وہ اپنے نیک بندوں کے دل میں ڈال دیتا۔ میں پہلے بتا چکا، اس پر اتنا وقت نہیں، کہ الہام اور وسوسے میں تمیز کرنا یہ بھی بہت بڑی بات کہ الہام کیا ہے، وسوسہ کیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ کبھی کبھی شیطان اس راستے سے آتا ہے اور بزرگوں کو بہکانے کے لیے ایسا پتہ لگتا ہے کہ یہ الہام ہے، مگر وہ الہام نہیں ہوتا بلکہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ ایک تفسیر علماء تصوف، علماء طریقت کے یہاں ایک بہت بڑا عنوان اور اس پر سینکڑوں صفحات بلکہ ہزاروں صفحات لکھے گئے، الہام کی تعریف کیا ہے، وسوسے کی تعریف کیا ہے۔ اور مشکاۃ شریف میں ایک پورا باب ہے کتاب الوسوسہ، جس کی 3 فصلیں ہیں، اس پر اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ جناب وسوسہ کتنا خطرناک ہوتا ہے اور الہام کیا ہے۔ اور حضور فرماتے ہر نبی کی امت میں چند لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی ان کے دل پر الہام اور القاء فرماتا ہے، اور میری امت میں فاروق اعظم ہیں کہ جن کے دل پر اللہ تبارک و تعالی القاء فرماتا ہے، دل پر ان کے جو الہام فرماتا ہے۔ اب انہوں نے مراقبہ کیا، جس کو ہم کہیں اللہ کے دربار میں رجوع کیا، مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ لیجیے رب کریم نے یہ جواب دیا جس کو مولانا روم کہتے ہیں کہ اے عمر ہمارے اس بندے کو رسوا مت کرنا، ہمارے اس بندے کو رسوا مت کرنا، اس میں تھی تو شراب، لیکن تم جانتے عمر ہمارا نام کیا ہے؟ مولانا روم کہتے ہیں نام دارم اے عمر من ظلمن از دعا کردم خمر شیری لبن، کہتے ہیں کہ اے عمر تو میرے ناموں کو نہیں جانتا، میرے ناموں میں ایک نام ذوالمنن ہے، ایک نام میرا منان جس کے معنی ہے بندوں کے عیبوں کو چھپانے والا، تو ایک میرا نام بندوں کے عیبوں کو چھپانے والا، از دعا کردم خمر شیری لبن، چونکہ اس نے میرے دربار میں دعا کی اور سچی توبہ کی تو میں نے اس کی شراب کو شیری لبن یعنی میٹھے دودھ میں تبدیل کر دیا۔ تھی تو یہ شراب ہی، مگر اس کی سچی توبہ کی وجہ سے ہم نے اس کی شراب کو میٹھے دودھ میں تبدیل کر دیا، لہذا میری اس بندے کو ذلیل مت کرنا، اس کے راز کو فاش نہیں کرنا۔ تب حضرت فاروق اعظم کے بعد سمجھ میں آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شرابی کو تو چھوڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اٹھے، میرا رب کتنا کریم کتنا رحیم ہے اور اپنے بندوں کے ایسے ایسے عیبوں کو بھی چھپا لیتا۔ یہ دیکھیے آپ نے کیا ہے، یہ سب عزیزان گرامی توبہ کا کرشمہ ہے۔ اب آئیے وقت اتنا نہیں کہ زیادہ گفتگو کی جائے، میں نے عرض کیا بے شمار گناہ ایسے جن کی توبہ، اور کتنے گناہ پہلے بیان کر چکے ہم، اگر گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف ہو جائیں۔ وہ کیسے معاف ہوں گے؟ جیسے آج ہی پیدا ہوا، اور ایسے معاف ہوں گے جیسا کہ اس نے گناہ سرے سے کیا ہی نہیں، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس کی توبہ نہیں۔ ایک تو ہے شرک، الحمدللہ وہ تو مسلمان نہیں کرتا،
یہ جو ہمارے یہاں بازار میں گھومنے والے بوریا بستر والے، یہ ہر ایک پر کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک. کیا انگوٹھے چومے حضور کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ شرک. اللہ اکبر. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک پوری امت کی تعلیم کے لیے کتاب لکھی جس کا نام بہشتی زیور. اس میں دینی مسائل تو بہت کم ہیں، صابن بنانے کی ترکیبیں بہت زیادہ ہیں، اچار اور چٹنی بنانے کی ترکیبیں بہت زیادہ، طلا کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. انہوں نے اپنی اتنے ذمہ دار کتاب میں شرک کے باب میں یہ نقل کیا کہ بوقت نکاح صحرا باندھنا بھی شرک ہے. کون بچے گا بھائی پھر شرک سے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ ساری امت مشرک ہو گئی کہ صحرا باندھنے کا ذکر بھی شرک میں آ گیا. لوگوں نے شرک کو اتنا عام بنا دیا کہ کسی مسلمان کو چھوڑا ہی نہیں کہ یہ بھی شرک، یہ بھی شرک، یہ بھی شرک. اللہ تبارک و تعالی ان کے فتووں سے بچائے. ہم اہل سنت جماعت پر روزانہ اس قسم کے عزیزان گرامی فتوے لگائے جاتے ہیں. شرک کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا، اور امت مسلمہ خود فرماتے حضور مجھے شرک کا کوئی اندیشہ نہیں. اپنی امت ایک طویل بحث اس کو جانے دیجیے. ایک تو وہ معاف نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ حقوق العباد یہ معاف نہیں ہوں گے. مثلا کاش کہ یہ جمعہ اسی طرح ہوتا کہ پورا جوڑیا بازار کھلا ہوتا اور سارے بیپاری جو تھے وہ میری تقریر کو سنتے. تو اور کون سا گناہ ہے؟ کسی سے آپ نے ادھار لیا اور واپس نہیں کیا اور گھر جا کے توبہ کریں شب برات میں، اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما. یہ توبہ نہیں معاف ہوگی. کب ہوگا؟ جب جس سے لیا ہے اس کو ادا کریں، جس سے لیا اس کو ادا کریں آپ. اسی طرح نماز چھوڑنے کی توبہ نہیں، روزہ چھوڑنے کی توبہ نہیں. اس کی توبہ کب ہے؟ کہ جتنے روزے آپ کے ذمے ہیں ان سب کو قضا کیجیے. اب قضا کرنے کے بعد توبہ کریں کہ مولا جو اس کے رکھنے میں تاخیر ہو گئی ہم تیرے دربار میں توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرما لے گا مگر اسے ادا کیا جائے. قرض اگر ہو اس کو ادا کیا جائے. اسی طریقے سے زندگی بھر نماز نہیں پڑھی، 50-60 برس کی عمر میں خیال آیا کہ چلو موت قریب ہے نماز پڑھ لیں. یہ جو آپ نے 40 سال نماز نہیں پڑھی، اللہ سے توبہ کریں اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما، ساری نمازیں معاف فرما دے. اس کی توبہ نہیں ہو. کب توبہ ہوگی؟ کہ جب وہ جتنی نمازیں آپ کی قضا ہوئیں ان کو پورا پڑھیے، ان کو ادا کیجیے، تب آپ کی توبہ قبول ہوگی. اسی طریقے سے آدمی پر حج فرض ہے، اس کو فرض ادا کرنا ہوگا. یہ نہیں خالی توبہ کرتے رہے حج نہیں کرے، توبہ کرتے رہے حج نہیں کرے، ایسا نہیں ہوگا. ہاں اگر اس سے حج میں تاخیر ہوئی تو تاخیر ہونے کے بعد حج کرے، اور حج کرنے کے بعد توبہ کرے. یہ علماء نے لکھا کوئی عوارض ایسے رہے ہوں جیسے وہ اتنا بیمار ہوا حج کو جا نہیں سکتا، یا پیسے تو آئے حج فرض ہو گیا مگر حج نہیں کیا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے نواز دیا. اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں وصیت کرے حج بدل کی، حج بدل کی وصیت کرے کہ میری جانب سے حج بدل کرایا جائے. لیکن یہ بھی یاد رہے عام طور پر لوگ گلیوں میں گھومتے مولانا آپ ہمیں حج پہ بھیج دیں حج بدل کو، یا آپ کے بیپاری جاننے والے ہوں ان کو کہہ دیجئے گا کہ ہمیں حج بدل کرا دیا جائے. حج بدل ایسا نہیں ہوتا. اس کے پورے مسائل، حج بدل کا ایک پورا باب اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اور بغیر اس کے اگر کسی نے حج بدل کیا اور خدا نہ خواستہ وہ حج کرنا اس کا فاسد ہو گیا، حج اگر باطل ہو گیا تو کراچی آن کر کے وہ سارے پیسے اس کو لوٹائے گا کہ جس نے حج کے لیے بھیجا، سارا جرمانہ بھرے گا اگر حج فاسد ہو گیا. یہ مسائل اگر معلوم ہو جائے تو کوئی کہے گا کہ حج بدل کرا دیا جائے. ہم نے تو اخبار میں اشتہار بھی دیکھا، اشتہار میں کیا لکھا ہوا تھا؟ بھئی ہم حج بدل کے لیے تیار ہیں، آپ فوراً رجوع کیجئے اور دیکھیے جلدی سے بتائیے ورنہ بہت سارے لوگ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ کیا اشتہار ہے صاحب. دیکھ کر کے جب بہت سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں تو ایک ہی رابطے کو آپ سمجھ لیتے. آپ تو اخبار میں اشتہار دینے کی کیا ضرورت؟ اشتہار دیکھا ہم نے اخبار میں کہ جناب جلدی رجوع کیجئے، بہت سارے لوگ مجھ سے رجوع کر رہے ہیں اور جلدی سے کہیے تاکہ میں حج بدل کروں. تو حج بدل جو شرعی ہے اس کے بعد احکامات اور پوری اس کی وہ تو میں کیا کہہ رہا، حج میں تاخیر ہو گئی تو دعا کریں، حج ادا کریں، اب توبہ قبول ہوگی. اسی طرح حقوق العباد، کسی کو گالی دے دی، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کا مال غصب کر دیا، کچھ کیا، جب تک اس سے معافی نہیں مانو گے، اس سے تلافی نہیں کرو گے، اس وقت تک عزیزان گرامی توبہ قبول نہیں ہوگی. ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہ تو معاف کر دے گا مگر جو حقوق العباد ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے. اب آئیے ایک توجیہ، یقیناً کہیں آپ نے پڑھ لیا ہوگا
کہ جب آدمی حج پر جائے مزدلفہ میں دعا کرے، مزدلفہ میں دعا کرنے اور توبہ کرنے سے حقوق العباد معاف ہو جاتے ہیں، یا فرمایا یہ تصویر اگر پڑھے تو حقوق العباد معاف ہو جاتے ہیں۔ بعض جگہ ایسا آپ نے لکھا ہوگا، لیکن اب اس کی پوری تفصیل اس کی شرح میں علماء کیا کہتے ہیں کہ یہ حقوق العباد معاف ہو گئے، اس سے مراد کیا ہے؟ حقوق العباد معاف ہونے کا مطلب یہ ہے ایک بندے کی توبہ اللہ نے قبول کر لی اور سچے دل سے اللہ کے دربار رجوع ہو گیا، تو حقوق عباد معاف ہونے کا مطلب ہوگا کہ جس کا مقدر اللہ بنا دے کہ اس کی مجھے نجات کرنی ہے، تو کل قیامت میں دعوے دار آئے گا، مولا اس نے میرے پیسے کھائے، اس نے مجھے تھپڑ مارا، اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اس نے میرا دل دکھایا، تو اللہ تبارک و تعالی جو دعوے دار اس کو جنت کے اتنے انعام اور اکرام سے نوازے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ جب وہ خوش ہو جائے گا تو فرما اب تو ہم نے تجھے سب کچھ نواز دیا، سب کچھ دے دیا، خوش ہے؟ کہا میں خوش ہوں بالکل۔ اب کہے گا اب اس بندے پر اپنا حق معاف کر دے، جو تیرا نکل رہا ہے اس کو معاف کر دے۔ بات پھر بھی وہیں جا کر کے رکے گی کہ جس کا غضب کیا جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک عزیزان گرامی اللہ کے یہاں سے بھی تلافی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسے گناہ سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے کہ جس میں توبہ بالکل لغو ہے، جب تک اس کا ازالہ نہ کر دیا جائے اس وقت تک عزیزان گرامی اس گناہ کی توبہ نہیں ہے۔ باقی جتنے اور گناہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال جانتا ہے، آج ہی سے آپ نماز قضا شروع کر دیں جو آپ کی زندگی، چلیے پوری نماز ادا ہونے سے پہلے موت واقع ہو جائے، آپ کا عزم تو تھا نا کہ میں پوری کروں گا، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے۔ روزے اگر آپ پر فرض ہیں جو آپ نے چھوڑ دیے، آج ہی سے شروع کر دیجئے قضا روزے رکھنا، اور اس میں موت آ جائے، عدد پورا نہیں ہوا، ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نیت آپ کی بہتر ہونے کی وجہ سے شاید معاف کر جو حقوق العباد کی تعریف میں نے بیان، کسی سے آپ نے قرض لے لیا، آج آپ اس پوزیشن میں نہیں، دیانت داری، دین تو دیانت سے کہ دیانت داری سے دیکھیں کہ میں اس کو ادا نہیں کر سکتا، مگر عزم مصمم کہ جب بھی مال آئے تو میں اس کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور ادا کروں گا، اور اگر موت واقع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو حال جانتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ایسا معاملہ فرما دے جس کا ذکر میں نے کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعام اکرام فرمانے کے بعد اسے راضی کر دے، اور راضی کرنے کے بعد میں پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے۔ ایسے گناہ سے ہمیں بچائے کہ جس کی توبہ نہیں، ویسے ہمیں سچی توبہ کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما۔ جو رات ہم نے عبادت کی یا دعائیں کی مولا اپنے کرم سے اسے قبول فرما لے، یہی پیغام آج جمعے میں آپ حضرات کو دینا مقصود تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔